عید سے ایک روز پہلے 11 سال بعد ماں اور بیٹی کا ملن شاید عید کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اپنی ماں سے مل کر 11 سالوں میں شاید پہلی بار طاہرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور بازیاب ہونے کے بعد پہلی بار وہ ماں کے سامنے کھل کر روئی بھی تھی۔ ٹیم سریام کو اللہ کی ایک بندی نے فون کیا اور بتایا کہ وہ کچے کے علاقے میں قید ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہے جسے 11 سال پہلے جہلم سے اغوا کیا گیا تھا اور پھر اسے کچے کے جرائم پیشہ افراد کو بیچ دیا گیا، جہاں ان سرداروں نے اپنے ایک کارندے سے اس کا جعلی نکاح کروا دیا۔ 11 سال میں ہر دن یہ لڑکی اپنی ماں، اپنے خاندان اور اپنے شہر کو یاد کر کے روتی رہی۔ زبردستی کی اس شادی میں اس لڑکی کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش بھی ہو گئی، لیکن جس علاقے میں اس لڑکی کو قید کر کے رکھا گیا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ لڑکی وہاں سے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 11 سال پہلے اغوا کر کے لائی جانے والی لڑکی نہ یہاں کی زبان جانتی تھی، نہ یہاں کے رسم و رواج سے واقف تھی اور نہ ہی وہ عزت سے بیاہ کر یہاں لائی گئی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح کا سلوک روا رکھا جاتا۔ اس کی حیثیت کچے کے اس گوٹھ میں ایک جانور سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اسے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی، اس کا جنسی استحصال کیا جاتا، اسے ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی جاتی، لیکن وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، نہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی یہاں پر رہ سکتی تھی۔ ٹیم سریام سے رابطہ کرنے والی فرشتہ صفت خاتون نے بتایا کہ یہ لڑکی شدید بیمار رہنے لگی تھی تو اسے علاج کے لیے نواب شاہ شہر لایا گیا اور وہیں اس لڑکی کی داستان اس خاتون تک پہنچی، جس کے بعد اس نے ٹیم سریام سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ لڑکی سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ٹیم سریام نے لڑکی کے والدین کا سراغ لگایا۔ خوش قسمتی سے اس کی والدہ زندہ تھی۔ ہم نے انہیں یہ بتائے بغیر کہ ہمارے پاس ان کی بیٹی کے بارے میں معلومات ہیں، ان سے بیٹی کے اغوا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں ہمیں ایک اپیل والی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجوائی۔ السلام علیکم، میرا بچہ، میرا نام ہے بلقیس فاطمہ، میری بچی دا 11 سال تو لاپتہ، بنا میں مولا تیرا بطول، بنا میں مولا میرا بچہ برا پتر، من بچی ملایو، میں کچھ نہ کر سکی، غربت دی وجہ تو میں بچے قرآن پاک پڑھا کے اپنا وقت پاس کر دی پئی۔ میرا پتر بنا میں مولا، خدا ناظر ناظر کر کے اللہ واسطے دی اپیل ہے، کسی بہن بران پتہ نہیں ماں میں بنا میں مولا میں نے اپنی بچی ملایو، دا 11 سال تو لاپتہ۔ مہربانی تہاڈی، تہاڈا بچے شکریہ، ساری زندگی نہ بچے لا سکی، جب تک زندہ رہی نہ بلا سکتی کہ میرا پتر مشکل آسان میری کرو۔ 11 سال پہلے اغوا ہونے والی طاہرہ کی والدہ کی ویڈیو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن طاہرہ کچے کے جس علاقے میں اغوا کر کے رکھی گئی تھی وہاں تک پہنچنا اور وہاں سے اسے بازیاب کروانا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے انفارمرز کی اطلاعات کے مطابق طاہرہ کو اغوا کرنے والوں پر قتل کے 40 مقدمات تھے۔ وہ اس قدر خطرناک لوگ تھے کہ پولیس بھی اس علاقے میں داخل ہونے سے کتراتی تھی اور ہم سارم برنی کے ساتھ کچے کے علاقے کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ہم قاضی احمد پہنچے۔ یہاں سے کئی کلومیٹر اندر کچے کے پرخطر راستوں پر سفر کرتے ہوئے ہم بالآخر اس گوٹھ تک پہنچے جہاں 11 سال پہلے اغوا ہونے والی طاہرہ کو خرید کر رکھا گیا تھا۔ کچے کے علاقے میں واقع اس گوٹھ میں پہنچنا اتنا دشوار تھا تو یہاں سے ایک اکیلی لڑکی کے نکلنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ٹیم سریام کچے کے علاقے میں اس لڑکی کو بازیاب کروانے پہنچی تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی۔ 11 سال ہر دن ہر رات آنسو بہا بہا کر اب اس معصوم لڑکی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ہم اس تک پہنچے تو اس وقت بھی یہ کچھ دوائیں کھا رہی تھی۔ جسمانی اور ذہنی طور پر یہ بری طرح سے متاثر تھی۔ ابتدا میں یہ ہمیں دیکھ کر بھی گھبرا گئی، لیکن پھر سے یقین ہوا
कि हम इसके खैर खा हैं। आजा बेटा, इधर आओ। बच्चा बाहर है, इसका बाहर से बच्चा भी देखें। वो लड़का मेरा तरफ। कौन सा बेटा? इधर आओ ताहिरा, आराम से, आराम, तसल्ली तसल्ली। कौन सा है? ये मेरा बेटा है। इसको निकालो बेटा। ये मत, ये तुम्हारा वो है शौहर, ये जी। इसको भी जरा करें जी काबू। ये क्या है? ये दवाई खा रही थी अभी। किस चीज़ की? ठीक नहीं हूँ अच्छा इसलिए। अच्छा बेटा, कितने साल पहले आए हो यहाँ पे आप? यहाँ मुझे 10-11 साल हो गए तकरीबन आए हुए इन लोगों की कैद में। और कौन लेके आया था, कैसे आए? मुझे इन लोगों ने, इनका मामू लतीफ़ खोसा, उसने खरीदा था और इसने भी मेरे 4 बच्चे ज़ाया किए। इसने भी मुझे, मेरे पे इन लोगों ने बहुत जुल्म किया। इसे पानी पिलाओ पहले। पानी दो उसको जरा। बच्चे पानी देखो। आराम से रहो, बिल्कुल आराम से रहो, हाँ। परेशान नहीं हो बिल्कुल। खा लो पहले पानी लाओ, पानी से पिलाएं इसको। उसने तुम्हें बेचा था यहाँ पे? नहीं, मुझे पंजाब से बेचा गया है। किसने बेचा? मेरे शोहर लोगों ने बेचा है मुझे। हमारे शौहर ने इन्हें बेचा है। मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ है। 5-6 बच्चे मेरे जो इधर इनके तकलीफों से ज़ाया हो गए हैं। ये मेरी हड्डी निकली हुई है। ये भी यहाँ के काम तो मुझे कुछ नहीं करना आता था, मगर इन लोगों ने मेरे से सारे काम करवाए हैं। बाल देखें कैसे सफेद हो गए। वो जिसने बच्चे जाया किए हैं वो कौन है? ये देवर था और ये सब लोग मेरे से झगड़ा करते थे। जिनका कोई नहीं होता उनके साथ क्या क्या जुल्म होते हैं वो मेरे से बेहतर को नहीं जानता। चलो अब तो आ गए ना तुम्हारे अपने। जी हाँ। बच्चा कहीं छोटा वाला? तो नहीं, ये है ना। आज बेटा। अच्छा, अब क्या चीजें जो लेके जानी है तुमने बेटा साथ? मेरे पास और कुछ भी नहीं है हाँ सिवाय ये बच्चों के 2 जोड़े कपड़ों के। चले ठीक है, निकालें आप। आओ। कब लेके आए थे इसको? इसको से 10-11 साल 11 साल। कहाँ से लिया था? पता नहीं, ये दलालों ने इधर लेके दे दिया, फिर ये खुदा को। कितने में खरीदा था? ये मुझे पता नहीं है। ये किसने बड़े खरीदा था? ये मेरे एक मामू है और दूसरे 2 और है। नहीं सही, वो खुद लोग ऐसे सिंध में बेचते हैं, पता नहीं वो पता नहीं कौन है। अच्छा, तो तुमने फिर इसको कैसे यहाँ पे रखा? जबरदस्ती रखा? नहीं सर, बेटा जब खरीद के लेके आए हो तो क्या प्यार से रखा था? सही मेरे पास, मैं गरीब पता हूँ और मेरे पास है भी कुछ भी नहीं। कितनी तो भैंसें, बकरियां कहाँ से? तुम्हें मामू ने खरीद के दी ये औरत? ये सर इसने पता नहीं, एक तो दलाल इधर का था, 2 उधर के थे, पता नहीं। ये तो देखो मैंने पता नहीं ना बेटा, ये तो भेड़ बकरियां खरीद रहे थे तुम, तुम्हें पता नहीं है? सर, कितने में लिया इसको? मैंने सही खरीदा ही नहीं है ना। जिसने खरीदा उस बेगैरत ने बताया नहीं कितने में खरीदा है? नहीं सर, मुझे नहीं। तुमने अगवा किया हुआ था ना, तो नहीं अगवा का सर। पर्चा कटेगा। फिर सीधे बता दोगे तो रास्ते बनेंगे, सर, नहीं बताओगे कितने तो में सर- खरीदा था? बस ये बताओ, उन्होंने बताया तो होगा ना कितने में ली? ये सही हमारे को नहीं पता, ये बड़े बंदे ने खरीदा है। एक तो मामू ने मेरी शादी करवाई है और दूसरा तो ये पता नहीं इसने खरीदा है। तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं सर, लग तो रहा है मुझे नशे। नहीं सर, मैं नशा नहीं। गांव का वो वडेरा जो इस लड़की को खरीद कर यहाँ लाया था, जब हम उसके डेरे पर पहुंचे तो ये लोग अपने बिस्तर और जूते छोड़कर भाग चुके थे। शुक्र यह है कि इन्होंने मुकाबले की नहीं ठान ली थी, वरना हमारा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। सारिम भाई, ये ज़ाहिर इसका मतलब है कि यानी पक्के वाले क्रिमिनल्स हैं ना, पक्के क्रिमिनल है, जिस बिल्कुल। तरह से भागे हैं। और ये देखिए इत्तलात कितनी तेज है कि हम उधर पहुंचे और ये इधर से भाग गए, इतने तेज है। प्रायोरिटी जो कि बच्ची को रिकवर करना था, वरना शायद ये ना जा पाते। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं कि ये हम ये कैसे सोच सकते हैं? मुझे सच मानिए यहाँ आते तक ये नहीं था, मुझे लगता था कि बच्ची अपनी मर्जी से आ गई होगी और आके यहाँ स्टक हो गई या कोई भी और वजह होगी,
یہ خرید و فروخت کر کے بچی یہاں لائی گئی ہوگی, میں تصور نہیں کر سکتا تھا. یہی تو دکھ ہے کہ سن 2024 میں جہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, خوشحالی میں, ترقی میں, انسانیت میں, اور ہم ادھر ہی ہیں جہاں ہم بچپن میں سنتے تھے یا کہیں پڑھتے تھے کہ جی عورتیں بکتی ہیں, عورتوں کی منڈیاں لگتی ہیں. یہاں وہ سب کچھ دکھ رہا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے ایک بچی کو اغوا کیا گیا پنجاب سے گاجر اور مولی اس کی کو طرح سندھ میں لا بھیڑ کر بکری کے کی جو ہے نا طرح. اس طریقے سے بیچا جا رہا ہے, اور وہ تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے, اس کو اپنے ماں باپ کو ہی نہیں پتا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے یا کیا ہوا ان کا. یہ تو ظلم ہے بہت زیادہ. ایک ماں نے اپنی بیٹی کے بغیر 11 سال کیسے گزارے, یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے. کتنے سال ہو گئے آپ کی بیٹی کو؟ بچے تو 11 سال ہو گئے. کچھ پتا چلا کہ کون لے گیا؟ نہیں بیٹا, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے میں کہاں اچھا. گئی یا کہاں نہیں گئی. عید سے ایک روز پہلے 11 سال بعد ماں اور بیٹی کا ملن شاید عید کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا. اپنی ماں سے مل کر 11 سالوں میں شاید پہلی بار طاہرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی, اور بازیاب ہونے کے بعد پہلی بار وہ ماں کے سامنے کھل کر روئی بھی تھی. یہ میری سب سے بڑی بیٹی تھی. اچھا, ہاں یہ سب سے بڑی تھی. انہی کی بات کر رہی تھی ابھی آپ؟ یہ مجھے سب سے بڑی تھی. آخری مرتبہ دیکھا تھا تو کتنے سال کی تھی؟